وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم حضرات، علماء کرام، معزز حاضرین، ماں باپ اپنے اولاد کے لیے دنیا کی عظیم ترین دولت ہے۔ جس طرح آنکھوں کی قیمت اندھے کو معلوم ہے، ہاتھ کی قدر لولے کو پتہ ہے، پاؤں کی اہمیت لنگڑا جانتا ہے، اسی طرح والدین کی قدر قیمت انہی کو معلوم ہے جن کے والدین دنیا سے چلی گئی، جبکہ انہی سہارے کی سخت ضروری تھی۔ آئیے آج ہم اس نعمت عظمیٰ اور دولت گرہ مائے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں تاکہ ہم بھی والدین کی قدر و قیمت سمجھ کر ان کی خدمت کر سکیں۔ حضرات، اگرچہ ہمارے حقوق کی خالق و مالک پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مگر سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے کا ذریعہ ہمارے والدین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حقوق کی بیان فرمائی ہے اور اپنے عبادت کا حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہترین برتاوا، محبت و شفقت کا معاملہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: اور تم اپنے ماں باپ کو نہ جھڑکو، ان سے اف تک نہ کہو، ان کے لیے محبت و فرما برداری بازو جھکائے رکھو اور ان کے ساتھ نرم نرم گفتگو کرو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو، یعنی ہلاک و برباد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، من احق بحسن صحابتی؟ قال امک، قال ثم من؟ قال ثم امک، قال ثم من؟ قال ثم ابوک، یعنی تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ تم چاہو تو اس کی نافرمانی کر کے اسے ضائع کر دو یا اس کا دل خوش کر کے اس کی حفاظت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ دوستو، بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنی والدین کی خدمت کر کے اپنی دنیا و آخرت کو پرسکون بنا رہے، اور بڑے بدنصیب ہے وہ لوگ جو اپنی والدین کی خدمت کر کے دنیا و آخرت کو جہنم بنا رہے۔ یاد رکھو، جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں وہ بھی ایک دن ستائے جائے گی۔ ماں باپ کو ستانا ایسا گناہ ہے جس کا عذاب دنیا میں بہت جلد ملتا ہے اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہی سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں اور آخر میں 2 شعر پڑھتی ہوں کہ کوئی بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، کہ کوئی بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، اور جب ماں تڑپتا ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں اور ماں سے پیارا نام کیا ہوگا، کہ پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں اور ماں سے پیارا نام کیا ہوگا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کا سر کا مقام کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ۔